بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تاریخی شہر کیلاش کی۔ کیلاش کوہ ہندو کش میں بیٹھا ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کیلاشی زبان بولتا ہے جو دری زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان اس خطے میں نہایت جداگانہ مشہور و معروف ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ضرور ملتا ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا باعث ہے، اسی طرح کسی کا مرنا بھی خوشی کا ہی ایک موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین جمع ہوتے ہیں اور میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے اور مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8-10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا وسیع اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی کی فوتگی پر تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے اور آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو دنیا سے خوشی خوشی الوداع کیا جانا چاہیے، لہٰذا اس جشن میں شراب و کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ، سگریٹ رکھ دیے جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں وہ مردہ کو تابوت میں رکھ کر قبرستان میں رکھ آتے تھے، لیکن آج کل اسے دفنانے کا نظام ہے۔ خاندان میں ہونے والی فوتگی ان کو اوسطاً 18 لاکھ میں پڑتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ ان کے رواج کے مطابق لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، پھر لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی۔ اسی طرح یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکی والے ایک بیل اور بندوق تحفے میں دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین مخالف تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھگایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے، جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں ہوتی ہے، مگر اخراجات لڑکی والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی والے کے ہر آدمی کو 2000 فی کس دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب انتظامات دوسرے بچے پر بھی ہوں گے، یہاں تک کہ مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ دوستوں، کیلاش کی ایک اور عجیب روایت کے مطابق جب یہاں کی خواتین اپنے مخصوص ایام یا حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ایک مخصوص مقام میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جسے بشالینی کہتے ہیں۔ بشالینی کو ایک ناپاک جگہ پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر اس جگہ کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی دیواروں کو بھی نہیں چھوتے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عورت اپنے گھر جانے کی بجائے پہلے 10 دن بھی بشالینی میں گزارتی ہے، لیکن مکمل پاکیزگی حاصل کرنے تک وہ گھر کا واش روم تک بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو انہیں گھر میں بال دھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ عورتیں گھر میں نہا تو سکتی ہیں لیکن سر نہیں دھو سکتی۔ بشالینی کے ساتھ نیچے ایک ندی بھی بہتی ہے۔ وہاں موجود ایک جگہ کو گاہ کہتے ہیں، جہاں عورتیں اپنے کپڑوں اور بالوں کو پانی سے صاف کرتی ہیں۔ کیلاشی روایت کے مطابق اگر کسی خاتون کی بشالینی میں موت واقع ہو جائے تو
اس کی میت دیگر افراد کی طرح عبادت کے مقام پر نہیں لائی جاتی، یہاں تک کہ اسے گاؤں کی طرف یا واپس گاؤں کی طرف بھی نہیں لایا جا سکتا، اور اسے بشالینی کے نیچے ایک جگہ پر 3 دن رکھنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ مقامی آبادی میں سے اگر کوئی بشالینی کی حدود کی خلاف ورزی کرے یا اس کی دیوار کو چھو لے، یا کوئی بچہ گھر سے اپنی ماں کو بشالینی میں ملنے چلا جائے تو اس وقت پر ایک بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، جس کے بعد اس جگہ کو پھر سے پاک تصور کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں کے رواج کے مطابق اگر کلاشی لڑکی یا کلاشی لڑکا کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت ہی ہے کہ کلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپی NGOs بھی پریشان ہیں جو بھی اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ NGO کی جانب سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ باہر سے اس میں رقم ڈالی جاتی ہے، اور اس کی عوض صرف یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو پاکستان میں ہے، لیکن پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپین اس کو گود لے لیتا ہے اور اس کے بعد ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے۔ مزید دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدیوں پہلے کا انسان اپنی جان و مال کی حفاظت اور روزگار کے معاملات میں بہتری کے لیے دیوتوں کے سامنے بھیٹ چڑھایا کرتا تھا۔ یہ بھیٹ جانوروں کی ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اسے قدرتی اور فطرتوں کے اصول سمجھ آتے گئے اور فرضی دیوتوں کے بت پاش ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ بھیٹ چڑھانے کی رسم کچھ قبیلوں میں آج بھی موجود ہے، جن میں سر فہرست کلاشی قبیلہ ہے، مگر وادی کلاش میں چڑھائے جانے والی بھیٹ کی داستان سب سے حیران کن ہے۔ تقریباً تمام باسی صدیوں سے دیوتاؤں کو بھیٹ چڑھاتے آ رہے ہیں۔ آج بھی کیلاش کے ہر گھر میں ایک کونا مخصوص کیا جاتا ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق دیوتا یا فرشتہ رہتا ہے۔ وادی کیلاش میں جب بھی کوئی نیا گھر تعمیر ہوتا ہے تو ایک مخصوص کونے میں بھیٹ کا تازہ خون چھڑکنا فرض سی سمجھا جاتا ہے۔ حیرت اس وقت ادراک کے دریشوں پر دستخط دیتی ہے جب یہ علم ہوتا ہے کہ کیلاش کے ہر گھر میں ہر ماہ یہ بھیٹ ضرور چڑھائی جاتی ہے۔ بھیٹ چڑھانے والا آدمی پہلے تو کالے بکرے کی گردن کاٹتا ہے، پھر اس کی گردن پوری طاقت سے توڑ مروڑ دیتا ہے۔ جب بکرے کی گردن سے تازہ خون نکلتا ہے تو پھر بھیٹ چڑھانے والا یہ تازہ خون اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر دیوار کے اس کونے پر چھڑک دیتا ہے جہاں ان کے مطابق دیوتا موجود ہوتا ہے۔ کیلاش کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم دیوار کے کونے کو بکرے کی بھیٹ دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیوتا ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرتا ہے اور قدرتی آفات سے انہیں محفوظ کر کے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال مویشی بھی بیماریوں اور چوریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بھیٹ چڑھائے گئے بکرے کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں اور عورت کو یہ گوشت کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، اور اگر عورت غلطی سے یہ گوشت کھا لے تو وہ عورت پوری زندگی بھر کے لیے ناپاک اور منحوس تصور کی جاتی ہے۔ اس غلطی کا صرف ایک ہی ازالہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت بھی ایک کالے بکرے کی بھیٹ دے گی اور اس کا گوشت مردوں کو کھلائے گی۔ اس طرح اس عورت کی ناپاکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ نحوست سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اگست کے مہینے میں کیلاشی لوگ اپنا سالانہ تہوار پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس تہوار کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنا پھل یعنی انگور اور اخروٹ اتار کر اسے موسم سرما کے لیے اسٹاک یعنی سٹور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے چوری چھپے یہ میوہ اتارا
اس سے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تہوار کے دوران کلاشی قبیلے کے لوگ ان لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے ڈھکی ہوئی خوبصورت ٹوپی رکھتے ہیں، اور یہ ٹوپی ان لڑکیوں پر رکھی جاتی ہے جو بلوغت یعنی جوانی کو پہنچ جاتی ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں اب جوان ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ اس تہوار کے آخری دن شام کے قریب کلاشی قبیلے کے لوگوں کی خواتین ہاتھوں میں خوبصورت پھول پکڑ کر ایک مخصوص جگہ سے آتی ہیں، جس کی قیادت ایک ایسی کلاشی عورت کرتی ہے جس نے منہ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے سربراہی میں یہ خواتین مخصوص راستے سے گزر کر ہاتھوں میں خوبصورت پھول لہراتی ہیں اور خوبصورت گیت گاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتی ہیں جہاں کلاشی خواتین و حضرات خوبصورت رقص کرتے ہیں، جسے چرسو کہا جاتا ہے۔ اور یہ خواتین جب وہاں پہنچتی ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول ان عورتوں پر نچھاور کرتی ہیں جو چرسو میں رقص کرتی ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ خواتین بھی پھولوں سے سجی ہوئی خوبصورت ٹوپی سر پر رکھتی ہیں، اور بوڑھے جوان اکثر طور پر اس تہوار میں حصہ لیتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، اس خوبصورت تہوار کا نام کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ جائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔